کہانی کا عنوان مروت، قسط نمبر 1۔ کچھ لوگوں کی زندگی سکون سے ہمیشہ محروم رہا کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس آسائشوں کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو ان کا صحیح استعمال نہیں آتا۔ ان کے پاس جو آتا ہے وہ اڑا دیتے ہیں، اور پھر بنیادی ضروریات کے لیے بھی لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے میں نہ شرک محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی شرم و عار۔ بھابھی اس کو لانچ میں بیٹھا دیکھ کر دکھ بھرے انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کوئی روایتی بھابھی نہیں تھی جو نند کے آنے پر واویلا مچاتی یا پھر شوہر کو اس بات پر منع کرتی کہ وہ اپنی بہن کو کچھ نہ دے، مگر سچ تو یہ تھا کہ روزینہ نے عادت ہی بنا لی تھی یوں روز روز مانگنا اور یہاں آ جانا۔ بھابھی نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے چولہا بند کیا اور کیبنٹ سے کپ نکال کر ان میں چائے انڈیلتی، اور پھر دوسرے لوازمات میں جن میں سینما وغیرہ شامل تھے ٹرے میں رکھے اور لانچ میں لے گئی۔ ارے بھابھی، آپ پر تو یہ رنگ بہت جچ رہا ہے، روزینہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا تو وہ مروتاً مسکرائی۔ حالانکہ آج گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کئی سال پرانا گھسا پٹا سوٹ اندر سے نکال کر پہن لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ روزینہ کو خوشامد کرنے کی خوب عادت تھی اور ہنس بھی بہت تھا۔ شکریہ۔ بھابھی نے بھی خوشادہ دلی دکھاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ بھابھی سچ کہوں تو آپ کے ہاتھ کی چائے مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے، اور عرشیہ بھابھی کی ہاتھ کی بریانی۔ اللہ نے مجھے زندگی میں سوائے اچھے میکے کے اور کچھ نہیں دیا۔ اس نے ابتدا میں مسکرا کر اور آخر میں دکھ اور حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک طائرانہ نظر ان پر ڈالی تھی۔ ہمدردی سمیٹنا بھی تو وہ خوب جانتی تھی۔ یہ تمہاری محبت ہے بس، انہوں نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا، آپ اوپر جا کر دیکھیں نا، صبا بھابھی نے بھی بریانی بنا لی ہے یا نہیں؟ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر صوفے پر پاؤں اوپر کر کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ضرور، وہ پلٹی تھی تبھی اس کا اگلا حکم بھی آیا تھا۔ اور ہاں نادیہ بھابھی، بچے کہہ رہے تھے کہ عرصہ ہوا مامی کے ہاتھ کا کیک کھائے ہوئے، سو کیک بھی بنا لیجئے گا۔ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ایسا ہے کہ بچے تو ذرا بھی نہیں جھجکتے کہتے ہوئے، ورنہ میرے بچے مجھ سے بھی نہیں کہتے، کچا کسی اور سے کہنا۔ اس کے اس حکم پر نادیہ بھابھی تلملا کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اسکول سے تھکی ہاری آئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بچے بھی ماں پر چلے گئے ہیں تو جھجک کہاں سے آئے گی۔ ابھی تو پچھلے ہی اتوار کو اس نے 2 کیک بنا کر ان کے لیے بھجوائے تھے، اور اپنے بچوں کے لیے جو سینڈوچ بنائے تھے روزینہ وہ بھی اٹھا کر لے گئی تھی، اور وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ ضرور، مروت میں وہ ہمیشہ ماری جاتی تھی۔ وہ دوسرے پورشن کی جانب چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے نادیہ؟ صبا بھابھی نے بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو کچن میں آتے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ کر سر ہاتھوں پر گرا گئی تھی۔ بھائی، میری ہمت جواب دے چکی ہے، روزینہ کو خود احساس ہونا چاہیے تھوڑا۔ کیا کر سکتے ہیں یار؟ صبا بھابھی نے چاول بھگوتے اس کو دیکھ کر کندھے اچکاتے ہوئے گویا رائے مانگی تھی۔ صحیح کہتی ہیں آپ، ایسی کوئی میٹھی چھری بلکہ میٹھا زہر ہے۔ یہ عورت سب کو ہی مٹھی میں لے کر جان عذاب کر دی ہے اس نے۔ قسم سے کسی دن میرے ضبط کا پیالہ چھلک جائے گا اور اس کی زد میں بہت کچھ آ جائے گا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ پہلے کالج میں وہ بچوں کے ساتھ سر کھپا کر آتی تھی اور اب گھر آ کر ان کے ساتھ سر کھپائی کر رہی تھی۔ شاید اسے خود احساس ہو جائے کہ وہ ہماری زندگی کو اجیرن کر رہی ہے، کیونکہ اگر اس نے کہا تو اس کے والدین اور بھائیوں نے کہنا ہے کہ بھابیاں ہی بری ہیں، بلکہ سب نے ہی یہ کہنا ہے کہ وہ عام نندوں کی طرح ہماری برائیاں نہیں کرتی، بلکہ جہاں رہتی ہے وہاں ہی ہماری تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتی ہے۔ فریج سے ٹماٹر نکال کر سنک کے نیچے دھو کر اس نے نادیہ کے آگے رکھتے ہوئے کاٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ اس سے بہتر ہو سکے وہ ہماری برائیاں ہی کر لے، کیونکہ یہ تعریفیں مجھے بہت بھاری پڑ رہی ہیں، نادیہ نے روحانسا ہو کر کہا، اور ٹماٹر ایسے کاٹ رہی تھی جیسے ٹماٹر نہیں روزینہ کی گردن ہو۔
ویسے کتنی تیز ہے نا، ہمارے ساتھ سلوک عام نندوں کی طرح ہی کر رہی ہے، مگر انداز ذرا مختلف ہے۔ صبا بھابھی نے اب چاولوں کو ابالتے ہوئے پانی میں ڈالا تھا، جبکہ نادیہ کے اندر اس وقت ایسے ہی ابال اٹھ رہے تھے۔ کاش ابلتے ہوئے پانی میں اسے ہی ڈال سکتی۔ اس نے غصے سے پلیٹ پٹک دی تھی۔ اچھا ایسے نہ کرو، اپنا خون جلانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاید اسے خود احساس ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ صبا بھابھی اس کے نسبت زیادہ صبر اور ٹھہراؤ والی تھی، یا شاید وہ صرف ہاؤس وائف تھی تو اس لیے ان کو ایسی ذہنی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا پڑتا تھا جس سے نادیہ روز گزرتی تھی۔ ساس ان کی بلا شبہ بہت اچھی تھی، مگر وہ ماں بھی تھی، سو ماؤں کو بیٹیوں کا یوں گھر آنا بالکل برا نہیں لگتا۔ ہاں پھر تو ہو گیا اس کو بھی احساس۔ بھابھی مجھے اس گھر میں آئے 9 سال ہو گئے ہیں، اس 9 سالوں میں اس کی عادت پکی ہو گئی ہے، اب نہیں چھوٹے گی۔ نادیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ صبا بھابھی نے بس متفق انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ از قلم سویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔